حضرت عبدالمطلب بن ہاشم کہتے ہیں، میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا۔ ایک شخص میرے پاس آ کر کہنے لگا، طیبہ کی کھدائی کرو۔ میں نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ وہ جواب دیے بغیر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اسی جگہ جا کر سو گیا۔ وہی شخص آ کر کہنے لگا، برہ کی کھدائی کرو۔ میں نے کہا، برہ کیا ہے؟ تو وہ پھر جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے دن میں پھر اسی جگہ جا کر سو گیا۔ وہ پھر آیا اور کہنے لگا، زمزم کی کھدائی کرو۔ اگر اس کی کھدائی کرو گے تو تمہیں ندامت نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ ایک ایسا کنواں ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کی برائی کی جائے گی۔ وہ عظمت والے حاجیوں کو سیراب کرے گا۔ وہ ان مقامات کے درمیان ہے: فرس، دم، نقرۃ الغراب العصم، قریۃ النمل۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب خواب میں دکھائی دینے والے شخص نے حضرت عبدالمطلب کو اس کنویں کی اہمیت سے آگاہ کر دیا اور اس کی جگہ کی نشاندہی کر دی اور انہیں احساس ہو گیا کہ اس نے سچ کہا ہے، تو دوسرے دن وہ کھدال لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے حارث بن عبدالمطلب بھی تھے۔ اس دن ان کے ساتھ حارث کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹا ساتھ نہ تھا۔ انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جب کنویں کی منڈیر دکھائی دی تو انہوں نے مسرت سے سرشار ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ قبیلہ قریش کے افراد کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، سو وہ سب اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے، عبدالمطلب، یہ ہمارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس میں ہمیں بھی شریک کیجیے۔ انہوں نے کہا، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، یہ خصوصیت تمہیں نہیں، صرف مجھے حاصل ہوئی ہے، اور یہ کنواں صرف مجھے دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ انصاف سے کام لیجیے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس سلسلے میں مقدمہ لڑیں گے۔ عبدالمطلب کہنے لگے، تم کسی کو فیصل مقرر کر لو، میں اپنا موقف اس کے سامنے پیش کروں گا۔ انہوں نے ملک شام میں رہنے والی بنو سعد کی کاہنہ کا نام تجویز کیا۔ عبدالمطلب نے کہا، مجھے منظور ہے۔ حضرت عبدالمطلب سوار ہو کر چل پڑے۔ ان کے ساتھ بنو امیہ اور بنو عبد مناف کے چند افراد تھے۔ قریش کے ہر قبیلے کے چند افراد بھی ساتھ ہو لیے۔ راستے میں بے آب و گیا جنگلات تھے۔ چلتے چلتے حجاز اور شام کے درمیان ایک لکودک صحرا میں پہنچے ہی تھے کہ عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ پیاس کی شدت کا یہ حال تھا کہ موت سامنے ناشتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے اپنے ہم سفر قریش کے قبیلوں سے پینے کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، ہم خود اس وقت بے آباد جنگل میں ہیں اور ہماری جانوں کو بھی اس مصیبت سے خطرہ ہے جو تمہیں درپیش ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب ان کا رویہ دیکھا اور اس خطرے کا جائزہ لیا جو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو درپیش تھا، تو اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا خیال وہی ہے جو آپ کا ہے، آپ جو مناسب سمجھیں ہمیں حکم دیں۔ عبدالمطلب نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی پوری طاقت صرف کر کے اپنے لیے گڑھا کھود لے۔ جب کسی شخص کا آخری وقت آ جائے تو اس کے ساتھی اسے اس گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیں، یہاں تک کہ آخر میں ایک شخص باقی رہ جائے۔ پوری جماعت کے ضائع ہونے سے ایک شخص کا ضائع ہونا اور بے گور و کفن رہ جانا آسان ہے۔ سب نے اس تجویز کو صحیح قرار دیا اور ہر شخص اپنے لیے گڑھا کھود کر اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ پیاس کے ہاتھوں سب سے پہلے کس کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارا موت کے سامنے یوں ہتھیار ڈال دینا، سفر ملتوی کر دینا اور اپنے لیے کچھ بھی تلاش نہ کرنا بے بسی کی انتہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی شہر میں پانی عطا فرما دے، اس لیے کجاوے کس لو اور یہاں سے چل دو۔ تمام ساتھی تیار ہو گئے۔ قریش کے قبیلوں کے ہم سفر ساتھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب آگے بڑھے اور اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ جب سواری انہیں لے کر اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔
پھر انہوں نے اتر کر ساتھیوں سمیت پانی پیا اور مشکیزیں بھر لیے۔ انہوں نے قریش کے قبیلوں کو بلا کر کہا، آؤ اور دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی عطا کر دیا ہے، تم بھی پیو اور مشکیزیں بھر لو۔ سب نے دل کھول کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ پھر بیک زبان بولے، حضرت عبد المطلب، اللہ کی قسم، تمہارے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات کریم نے اس جنگل میں تمہیں یہ پانی عطا کیا ہے، اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ آپ مطمئن ہو کر واپس چلیں، آپ ہی زمزم کے متولی ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اور دوسرے تمام لوگ کاہنہ سے ملاقات کیے بغیر لوٹ گئے اور چاہے زمزم بالاتفاق ان کے سپرد کر دیا۔ مسجد حرام میں واقع کنویں کے 3 نام ہیں، زمزم، طیبہ اور برا۔